لما کان لفاطمہ کفوا، کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی کفر ہی نہیں تھا، کوئی ہمسر ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، ہم علی کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ علی کون ہے، اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ اگر نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر نہیں ہے۔ پہچانو فاطمہ وہ ہے کہ جس کا علی کفر ہے، تم علی کو نہیں سمجھ سکتے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نا، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے۔ فما عرفنی الا اللہ وانت، ما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے۔ وما عرفک الا اللہ وانا، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ۔ اس علی کو اللہ نے فاطمہ کا کفو بنایا۔ تم ابھی علی کو ہی نہیں سمجھ سکے، فاطمہ کو کیا سمجھ؟ فاطمہ کو کفو ہونے کے لیے کم از کم ایسا بچہ ہو کہ جو کعبے میں پیدا ہو۔ جب سب رشتے مانگنے آئے نا، فلاں 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 سب آئے، آ کر رشتہ مانگا تو سرکار نے کہا امرھا الی ربھا، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے۔ اور اللہ نے بھی فاطمہ کے کف کو اپنے گھر سے بھیجا۔ اپنے گھر سے بھیجا کہ فاطمہ کو کف کیا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، عظمت فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ نے حضرت مریم کو بھی بطول کہا ہے، قرآن میں کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک، مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے، چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے۔ لوگ تقابل کرتے ہیں کہ مریم کا فاطمہ سے، ہم عظمت مریم کے قائل ہیں، لیکن وہ تقابل کم از کم فاطمہ سے نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا مریم کے لیے؟ ان اللہ اصطفاک و طہرک، اور فاطمہ کے لیے پوری آیت نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں بہت ظریف نکتے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ ان اللہ طہرک، تجھے اللہ نے پاک کیا ہے، اور فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ تطہیرا۔ جو عربی جانتے ہیں عزیز صاحب، آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ طہارا ہے فعل، طہارا کیا ہے؟ فعل ماضی، تطہیرا ہے مصدر۔ جب مریم کے لیے کہا تو کہا ان اللہ طہرک، اللہ نے تجھے پاک کیا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اور جب زہرا کی باری آئی تو کہا تطہیرا، تجھ سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے۔ دور
رکھنا اور ہے، دور کرنا اور ہے۔ کیا وہاں سے جاتا ہے کہ جہاں نزدیک آ گیا ہو، لیکن جہاں کہا جائے دور رکھا ہے یعنی نجاست قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا نقطہ، وہاں پہ فعل ماضی استعمال ہوا، یہاں پہ مصدر استعمال ہوا، یہیں پہ فاطمہ کی فضیلت آگے ہو جاتی ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو مصدر سے نکلتا ہے۔ مصدر ایسی چیز ہے کہ جس سے ماضی بھی نکلتا ہے، حال بھی نکلتا ہے، مستقبل بھی نکلتا ہے، ہر چیز اس سے نکلتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ مخزن ہے، وہ کان ہے، وہ مخزن ہے۔ جو مخزن ہے وہ زہرا ہے، جو نکلے گا وہ مریم ہے۔ جو بھی اس مخزن میں ہوگا وہ افضل ہوگا۔ اسی لیے تو روایات میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، قائم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی احمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہدی مخزن ہے، عیسیٰ مخزن سے نکلے ہوئے، اور کبھی مخزن سے نکلا ہوا افضل نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ مہدی کے پیچھے سجدہ کر کے بتائیں گے کہ یہ عظیم بیٹا فاطمہ زہرا کا ہے، اور اہل بیت کا مرکز جناب فاطمہ الزہرا، مرکز و محور۔ جہاں کہیں بھی تعریف ہوئی نا اہل بیت کی تو مرکز و محور کو فاطمہ قرار دیا۔ بس آخری بات، حدیث کے ساتھ مشہور و معروف ہے نا، سب کو یاد ہے نا، سند بھی رویا ان فاطمہ خود حضرت زہرا سے روایت ہے، راویہ خود ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اپنے پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جب یہ پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے آئیں، جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن ہوا تحت الکساء، بارے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے پوچھتا، اے جبرائیل کیا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ اگر تجھے نہیں پتا تو کسی کو نہیں پتا۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر کبھی حسنین کا تو جھولا جھولانے آتا ہے، کبھی حسنین کا درزی بن کے آتا ہے، کبھی زہرا کی چکی چلاتا ہے، کبھی مسکین بن کر مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ تو عجب نہیں کہ جواب دے کہ دیکھو جب میں پہلے اس دروازے پہ آتا تھا نا تو فاطمہ کا نور الگ ہوتا ہے، علی کا نور الگ ہوتا تھا، حسن کا نور الگ ہوتا تھا، حسین کا نور الگ ہوتا تھا۔ میں پہچان جاتا تھا یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ علی ہے۔ لیکن آج یہ پانچوں نور ایک جگہ جمع ہیں، ایک جگہ جمع ہیں۔ ان پانچوں نوروں کی شعائیں اتنی زیادہ ہیں، پانچوں نوروں جب اکٹھے ہیں تو اتنی لائٹ اور نور زیادہ ہے کہ مجھ جیسا نوری بھی ان کو نہیں پہچان سکتا۔ تو جب ان پانچوں کو نوری نہیں پہچان سکتا تو خاکی کی کیا خاک جرت ہے ان کو پہچانے۔
حیدری مولا سلامت رکھے. جب اکٹھے ہو تو نوری نہیں پہچان سکتا تو خاکی کیسے پہچان سکتا؟ کیا جواب آیا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے شوہر ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں. بہت بڑا نکتہ ہے اس میں. ہم فاطمہ کو بارلا تعارف ہمیشہ خاندان کی بڑی ہستی سے ہوتا ہے. عرف عام میں بھی روزمرہ میں جب کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ دادا ہے، یہ اس کی بیٹے ہیں، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کے داماد ہے. لیکن یہاں پر اللہ کو چاہیے یہ تھا کہ کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کے داماد ہیں، یہ اس کے نواسے ہیں یا بیٹے ہیں. بنوہا کا لفظ بیٹے ہیں. لیکن اللہ نے آج یہاں پر تعارف کے انداز میں تبدیلی لائی. کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بابا ہیں، یہ اس کے شوہر ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں. تو میں پوچھوں گا بارلا یہ ماجرا کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مصطفیٰ سے تعارف کرواتے. آپ نے فاطمہ کو محور و مرکز تعارف قرار دیا. تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ دیکھو اہل بیت میں بہت سارے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور آج کل بھی شامل کر رہے ہیں، فلاں بھی اہل بیت میں، فلاں بھی اہل بیت میں. لیکن اللہ نے کہا میں ایسا تعارف کروا کے جاؤں گا کہ قیامت تک کے لیے کسی کی جرت نہیں ہوگی اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے. بارے وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کا جواب آئے گا کہ میں نے رسول سے تعارف نہ کروا کے، میں نے رسول سے تعارف نہ کروا کے، میں نے بطول سے تعارف کروا کے قیامت تک کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت وہ نہیں کہ جس کا تعلق رسول سے ہے، بلکہ اہل بیت وہ ہے کہ جس کا تعلق بطول سے ہے. ہر شخص اہل بیت میں شامل ہونے کی جرت نہ کرے. ہم اہل بیت، عظیم جملہ ہے اس میں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت نبی ہیں، نہیں. ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں. اور جو شرطیں نبوت میں ہوں گی وہی شرائط ان میں ہونا ضروری ہے. نبی اگر معصوم ہے تو ان کو بھی معصوم ہونا ہے. اہل بیت میں ایسے شامل نہیں ہونا. اور پھر تیسرا کیا جملہ ہے، نکتہ ہے، وہ یہ کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللہ نے کہا بیٹے، وہاں پر تو حسن و حسین کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. صیغہ جمع کا یوز ہوا، پلورل ہونا تثنیہ کا تھا، چاہیے تھا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بناہما. اس کے دو بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کہا بنوہا. بارلا کیوں جمع کا کیوں استعمال کیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میری امامت فقط حسن و حسین تک نہیں ہے. اگر میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کر لیتا تو یہ بدبخت مورخ موقع مل جاتا ان کو کہنے کا
کہ اہل بیت نبوت میں بیٹوں میں حسن اور حسین ہے، اللہ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال نہ کر کے جمع کا صیغہ استعمال کر کے قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ دو بیٹے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والا آخری بیٹا بھی جابر ہے۔ اس کا 12واں بیٹا بھی اسی اہل بیت میں شامل ہے، لیکن دنیا اس فاطمہ کی عظمت کو ترک نہ کر سکی۔ بس 2 جملے صاحب کی، رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فاطمہ زہرا دربار میں جا کے یہ کہہ رہی ہیں، لوگوں میں سچی ہوں۔ اتنا کہا، لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتی۔ بہت بڑا مسائل کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ فاطمہ زہرا کہ فرشتے جس کے گھر کے کام کرتے تھے، اس فاطمہ کو دربار میں جانا پڑا۔ اتنی عظمت ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کی صفیں لگی ہوں گی، انبیاء کی صفیں، اوصیاء کی صفیں، متقین کی صفیں، ایک ندائے غیبی آئے گی، یا اہل محشر نکسو رؤوسکم غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ العظمت للہ۔ خدا کسی غم میں نہ لڑائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم فاطمہ زہرا کے۔ اجرکم علی اللہ۔ کوشش کرو 2 آنسو آ جائیں، جنت کی وارث ہماری جنت کی ضامن بن جائیں۔ میں کہوں گا باریلا، جب تو نے کہہ دیا کہ سروں کو جھکا لے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لو؟ جب سر جھک جاتا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ۔ یہ کیوں کہا کہ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لو؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ سر جھکائے ہوئے بھی سائے پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ میرے محمد کی بیٹی فاطمہ جا رہی تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کے قدموں پہ کسی کی نظر پڑے، اس کے سائے پہ کسی کی نظر پڑے۔ اتنی عظمتوں کی مالک فاطمہ، مصطفیٰ کے جانے کے بعد نہ جانے کیسا اجر رسالت ملا اس زہرا کو۔ وہ زہرا کے جس کا استقبال اٹھ اٹھ کے مصطفیٰ کرتا رہا، جس کے ہاتھ چومتا رہا، جس کو اپنی جگہ بٹھاتا رہا، جانے کے بعد نہ جانے کیسا اجر رسالت ملا کہ فاطمہ کو لوحہ پڑھنا پڑ گیا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحم کرے جو زہرا کی مصیبت پر بلند ہو رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ چھٹے لال ولایت، شہادت نہیں پڑھوں گا، آخری بندہ پڑھے گا، بس چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ چھٹے لال ولایت کے پاس ایک دوڑتا ہوا شخص آیا، اس نے آ کے کہا، سانس پھولا ہوا تھا، سرکار نے پوچھا کیا ہوا، بول نہیں سکا، تھوڑی دیر بعد پھر بولنے پہ قادر ہوا، سرکار نے پوچھا کیا ہوا، کہا سرکار میں بازار سے آ رہا تھا،
وہاں پر میرے آگے آگے ایک خاتون جا رہی تھی باپردہ، اچانک اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری۔ اس نے کہا زہرا کے قاتلوں پہ لعنت ہو۔ آقا یہ سننا تھا کہ 2 سپاہیوں نے آ کر اسے پکڑا، اتنا مارا لہو لہان ہو گئی، اور اسے پکڑ کر دربار میں لے گئے۔ عزادارو جیسے مولا بیٹھے تھے نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے اور کہا یا جدتی یا فاطمہ زہرا۔ مولا نے کہا مصلی بچھاؤ، مصلی عبادت پہ 2 رکعت نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھ دیا اور یہی دعا کرتے رہے، بار الہ میری جدہ مظلومہ کی ماننے والی خاتون ہے، اسے جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ ایک بندے کو بھیجا، اس نے آ کر خبر دی، آقا آپ نے دعا کی، وہ دربار سے آزاد ہو گئی۔ اتنی محبت تھی اہل بیت کو اپنی دادی زہرا سے۔ اجرکم علی اللہ، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر روشن دنوں پہ آتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ نہ جانے کیسا ظلم کیا مسلمانوں نے کہ بین در و دیوار پس کے رہ گئی مصطفیٰ کی بیٹی۔ جب دروازہ گرا نا تو فاطمہ کی آواز آئی، فضّتو خذینی، فضا آ کر مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رڑائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بابا کے جانے کے بعد بہت روتی رہی، 75 یا 95 دن زندہ رہی، اور جب تک زندہ رہی ایک ہاتھ پہلو پہ رہا، پہلو سے ہاتھ اٹھا نہ سکی۔ اجرکم علی اللہ، ایک دن علی آئے گھر واپس، سلام کیا، علیہ السلام۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اجرکم علی اللہ، بس ختم کر رہا ہوں۔ یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، مدینے کے مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا فاطمہ بات اگر اتنی ہوتی تو علی برداشت کر لیتا، فاطمہ بات بہت بڑھ گئی ہے، علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ اتنا روئے علی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر داڑھی سے ٹپکنے لگے۔ فاطمہ زہرا اٹھی، علی کی داڑھی سے گرتے ہوئے آنسو اٹھا کر اپنے زخموں پہ لگا رہی تھی۔ پوچھا فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا علی میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا فرماتے ہیں کہ مظلوم کے آنسوؤں میں شفا ہے۔ یا علی تجھ سے بڑا مظلوم میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، تہران میں آئے انصاریان، بہت بڑے خطیب ہیں، مجلس پڑھ رہے تھے، مصائب جناب زہرا کے پڑھے گریا ہوا، لوگ چلے گئے۔ ایک بندہ سر جھکا کر زار و قطار رو رہا تھا، اللہ اکبر، رو رہا تھا۔ وہ اٹھے، آ کر اس کو ہلایا، پوچھا کہ مصائب کے کون سے جملے تیرے دل میں اتر گئے ہیں کہ ہر شخص گھر چلا گیا، تو یہیں پہ بیٹھا رو رہا ہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہو یا زہرا۔ اجرکم علی اللہ، آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے
کہ ہر ہڈی جلدی جڑ جاتی ہے، ہر ہڈی کا درد اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو بہت درد ہوتا ہے، بہت دیر سے جڑتی ہے۔ آقا آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے اتنا مارا کہ رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ہر سانس کے ذات زہرا رو رہی تھی۔ اتنا ظلم ہوا کہ ہر نماز کے بعد رسول کی بیٹی یہ دعا کرتی تھی، اللہم عجل وفات سریہ، اے اللہ فاطمہ کو موت دے دے، فاطمہ سے یہ دکھ برداشت نہیں ہوتے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، وصیتیں مکمل ہو گئی، میرے بھائی پڑھیں گے آخر میں۔ ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، غسلنی لیلاً کفنی لیلاً حنکنی لیلاً، یا علی مجھے رات کو ہی دفن کر دینا، یا علی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ علی نے زینب و کلثوم کو اکٹھا کیا، حسن و حسین کو، اور کہا بیٹا آہستہ رہو، میں کہتا ہوں ماں زہرا جیسی گئی ہو، بیٹی زینب جیسی ہو۔ ارے زینب کی اپنی قسمت ہے، ماں کے جنازے پہ بھی گھٹ گھٹ کے روتی رہی، بھیا حسین کے میت پہ بھی گھٹ گھٹ کے روتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ جب علی رات کی تاریکی میں غسل دے رہے تھے، بچوں کو چپ کرایا، بس آخری بات ختم کر رہا ہوں، چپ کرا رہے تھے، بچوں کو غسل دے رہے تھے، اچانک چیخ بلند ہوئی علی کی، فاتح خیبر کی چیخ بلند ہوئی، فضا دوڑی ہوئی آئی، یا علی کیا ہوا؟ ابھی تو آپ بچوں کو آہستہ رونے کی تلقین کر رہے تھے، یا علی آپ کیوں اونچا رو رہے ہیں؟ تو علی نے رو کے فرمایا، فضا ارے زہرا 75 دن زندہ رہی، لیکن علی کو نہیں بتایا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔